سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اس پورٹل پہ self.pbs.gov.pk. اس کے بعد آپ نے رجسٹر ہونا ہے. اس کو آپ کلک کریں گے رجسٹر کو تو آپ کو یہ انفارمیشن ملے گی. ان میں آپ انفارمیشن ڈالیں جیسے یو فون کا ہے نیٹ ورک. میں نے یو فون لکھا, اس کے بعد اپنا نمبر لکھا یہ اس طرح سے, اور اس کے بعد پاسورڈ ایسا ہونا چاہیے جس میں ایک کیپٹل میں ہو انگلش الفابیٹ, اور 6 کریکٹرز ہوں جن میں سے کم ایک جو ہے اپر کیس ہو, ایک لوور کیس اور ایک نمبر ہو. تو یہ آپ لکھیں پاسورڈ, یہ دیکھیں پاسورڈ لکھ لیا. تو اب دوبارہ اس کو لکھیں. یہ لکھنے کے بعد آپ ریزیڈینشیل ایڈریس لکھیں گے اسلام آباد. تو یہ لکھنے کے بعد آپ کا پریزنٹ آپ ڈسٹرکٹ لکھیں گے وہ اسلام آباد. اس کے بعد آپ لکھیں اس پہ آئی ایم ناٹ روبوٹ, اور اس کے بعد یہ آپ نے کلک کرنا ہے. اس کے بعد جب آپ سائن اپ پہ یہ کلک کریں گے تو آپ رجسٹر ہو جائیں گے. آپ کو ایک او ٹی پی نمبر مل جائے گا. جب او ٹی پی نمبر آپ کو مل جائے گا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے لاگ ان ہونا ہے. لاگ ان ہونے کے لیے آپ اپنا وہی یوزر نیم اور پاسورڈ یوز کریں گے. یہ دیکھیں, یہ میں موبائل نمبر اپنا لکھ رہا ہوں. پھر آپ نے اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ آئی ایم ناٹ اے روبوٹ, اس پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے لاگ ان ہونا ہے. لاگ ان ہونے کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ سینسس فارم کے 2 سیکشن ہیں, ایک فیملی سیکشن اور ایک ہے ہاؤس ہولڈ سیکشن. یہ لیٹ سٹارٹ ناؤ پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں آپ نام لکھیں گے, مسز اسلم لکھیں گے. تو یہ فرض کریں اسپاؤس ہے اور اس کی ایج ہے فرض کریں 46. اس کے بعد جینڈر فیمیل, میریٹل سٹیٹس یہ میریڈ ہے, اور اس کے بعد یہ آپ اس کو سیو ممبر کلک کریں. ریکارڈ ہیز بین سکسیسفلی ایڈڈ. یہ ریکارڈ ایڈ ہو گیا. جتنے آپ کے ممبرز ہیں گھرانے کے ان کی یہ ڈیٹیلز آپ انٹر کر لیں تو ایک لسٹ بن جائے گی آپ کے گھرانے کی جتنے بھی افراد ہیں. اب یہاں اس کیس میں جو ہے 2 ہمارے ممبرز ہیں. ایک ہے مسٹر اے بی سی, یہ اس کو ہم نے ہیڈ لیا ہے, اور اس کے بعد مسز اسلم ہے. رائٹ سائڈ پہ یہاں پہ آپ کلک کریں گے, یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو پینسل ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس ممبر کی باقی انفارمیشن کا پیج اوپن ہو جائے گا. آگے ریلیجن آپ لکھیں, فرض کریں ریلیجن اسلام, اور مدر ٹنگ فرض کریں اردو ہے. اس کے بعد یہ نیشنلٹی یہ کہاں کا ہے, یہ پاکستانی ہے, افغانی ہے, بنگالی, چائنیز. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد ایجوکیشن کیا یہ لکھ پڑھ سکتا ہے, تو ہم کہیں گے یس. تو انرولمنٹ سٹیٹس آج کل کسی تعلیمی ادارے میں پڑھ رہا ہے کہ نہیں, یا پہلے کسی تعلیمی ادارے میں یہ رہا ہے, تو ہم کہیں گے یس ہیو اٹینڈڈ این ایجوکیشن انسٹیٹیوشن. اور اگر ان پڑھ ہے تو نیچے یہ کلک کریں. تو ہم درمیان والا کلک کریں گے تاکہ اس کی ایجوکیشن ہم انٹر کر سکیں. تو پاسٹ لیول اس نے فرض کریں کہ وہ ماسٹر کیا ہوا ہے, تو یہ نیچے جو ہے لسٹ میں آپ ماسٹر کلک کر لیں گے. ماسٹر کلک کرنے کے بعد کس فیلڈ میں ماسٹر کیا ہے, تو کمپیوٹر آئی ٹی میں اس نے ماسٹرز کیا تھا. اس کے بعد آتے ہیں امپلائمنٹ سیکشن کی طرف. پچھلے 12 مہینوں میں اس نے پے یا پروفٹ
کے لیے کوئی کام کیا ہے یا ان پیڈ بیسس پہ، یعنی اس کی کوئی سیلری تھی، اس نے کام کیا ہے، یا اس کا کوئی بزنس تھا، یا بزنس میں کسی اپنے ریلیٹو کی ہیلپ کی ہے، تو ہم کہیں گے یس اس نے ہیلپ کی ہے۔ ٹائپ آف ورک، یہ اس نے کس قسم کا کام کیا ہے، امپلائی ہے یعنی ملازم ہے، یا سیلف امپلائی ہے، ایگریکلچر میں زراعت میں اپنا کام کر رہا ہے، یا سیلف امپلائڈ ہے نان ایگریکلچر کے علاوہ کوئی کام کر رہا ہے، یا امپلائر ہے، یہ دوسروں کو کام دے رہا ہے، اس کی کوئی فیکٹری وغیرہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں یہ امپلائی ہے۔ تو امپلائی کے بعد یہ ہم آتے ہیں مائگریشن کی طرف۔ پیدا ہوا تھا اور ڈسٹرکٹ آف برتھ ہم کہہ دیتے ہیں کہ چلیں یہ ایبٹ آباد میں پیدا ہوا تھا، تو یہ ایبٹ آباد میں یہ رورل ایک ولیج میں پیدا ہوا تھا، تو یہ رورل ہو گیا۔ اور ہاؤ لانگ ہیو بین لیوڈ ان دا کرنٹ ڈسٹرکٹ، کتنے عرصے سے موجودہ ڈسٹرکٹ یعنی اسلام آباد میں رہ رہا ہے، تو 1 سے 4 سال کے عرصے تک، یعنی 3 سال یہ رہا ہے، تو 1 سے 4 میں آ جائے گا۔ اس کے بعد ریزن فار موونگ فرام پریویس ڈسٹرکٹ، ایبٹ آباد سے اسلام آباد کیوں آیا تھا، تو ہم لوگ یہ لکھ سکتے ہیں کہ شادی ہوئی تھی، یا پھر بزنس کے سلسلے میں، یا جاب، چلیں ہم لوگ جاب لکھ لیتے ہیں۔ تو پھر پریویس مائگریشن کنٹری کا جو ہے یہ پاکستان ہی ہے، کیونکہ یہ پاکستان میں ہی تھا، اور پریویس مائگریشن ڈسٹرکٹ، تو اس میں ہم ایبٹ آباد لکھ لیں گے، ایبٹ آباد آ گیا۔ اب آتے ہیں فنکشنل لمیٹیشنز کی طرف۔ کیا اس کو دیکھنے یا سننے یا بولنے یا چلنے یا چیزیں یاد رکھنے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ اس کو مسئلہ ہے بالکل، اس کو چلنے میں مسئلہ ہے۔ تو اس کو چلنے میں مسئلہ ہے، تو یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں ڈیفیکلٹی واکنگ کلائمبنگ، اور وہ جو ہے سم ٹائمز، کبھی کبھار اس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کسی پین کی وجہ سے یا جو بھی ہے، تو یہ ہو گیا۔ اب اس بندے کی ڈیٹیلز کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو یہ ہم لکھیں گے سیو چینجز۔ یہ اس کا سارا ڈیٹا مسٹر اے بی سی کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو جو ہی اس کا ڈیٹا کمپلیٹ ہوگا تو فوراً دوسرا جو گھرانے کا ممبر ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اب یہاں دوسری ہماری مسز اسلم ہے، تو اس کے بارے میں ہم لکھ لیتے ہیں انفارمیشن۔ ایجوکیشن کے خانے میں ہم لکھ لیتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو انرولمنٹ سٹیٹس کبھی یہ اسکول نہیں گئی، تو لاسٹ میں ہم یہ انٹر کر دیں گے۔ اس کے بعد امپلائمنٹ، یہ جاب کرتی ہے یا پچھلے 12 مہینوں میں اس نے کوئی کام کیا ہے گھر کے لیے، کوئی ان پیڈ کام ہو بے شک، لیکن وہ کیا ہو، تو اس نے چلے نہیں کیا۔ تو اب آتے ہیں مائگریشن کی طرف۔ کنٹری آف برتھ سیم وہی پاکستان، اسلام آباد آ گیا، اور اسلام آباد میں یہ اربن، اور یہ کب سے اسلام آباد میں رہ رہی ہے، تو ہم یہ کر دیتے ہیں کہ 25 سال اینڈ اباؤ، مطلب پیدائش سے بس یہیں پہ۔ ریزن فار مائگریشن، میرج، شادی کے لیے۔ اس کے بعد پریویس مائگریشن کنٹری وہ پاکستان، تو یہ ڈیٹیلز آ گئی۔ اس کے بعد یہ فنکشنل لمیٹیشنز کا بھی اس کو لکھ دیتے ہیں کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلنے پھرنے، بولنے، سننے، دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو نو ڈیفیکلٹی۔ اور یہ سیو چینجز، تو یہ چینجز آ گئی۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کا ریلیجن نہیں لکھا، تو یہ ریلیجن یہ مسلم ہے، مدر ٹنگ جو ہے اردو ہے، اور نیشنلٹی پاکستانی ہے، تو یہ اب ہم دوبارہ، اور یہ فیلڈ امپلائمنٹ اس نے کوئی کام نہیں کیا، تو اس نے کوئی کام سرچ بھی نہیں کیا، تو یہ کام سرچ بھی نہیں کر رہی، تو یہ بھی ہم نے لکھ دیا۔ یہ مس کیا تھا، تو یہ آ رہا تھا کہ یہ آپ نے مس کیا ہے۔ اور پریویس مائگریشن ڈسٹرکٹ اسلام آباد کر دیتے ہیں،
اور یہ اس کو ہم چینجز اب واز اویلیبل فارورڈ کیا کام کے لیے اویلیبل تھی یہ، تو وہ بھی ہم انٹر کر دیتے ہیں کہ یہ اویلیبل بھی نہیں تھی، گھر کے کاموں میں بزی تھی تو کسی جاب کے لیے اویلیبل نہیں تھی. تو اس کو اب دوبارہ ہم کر دیں گے سیو. تو آپ جو بھی فیلڈ خالی چھوڑیں گے تو یہ پھر دوبارہ یہ آپ کو بھیجے گا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ کین ناٹ بی ایمٹی، تو یہاں اویلیبل فار کیوں اویلیبل نہیں تھی، تو ہاؤس کیپنگ کی وجہ سے یہ اویلیبل نہیں تھی، یہ ہم نے لکھ دیا. اس کے بعد یہ سیو چینجز. اچھا یہاں اس کو ڈیفیکلٹی کوئی نہیں ہے تو ہم نے یہ لکھ دیا. اس کے بعد یہ چینجز سیوڈ. تو دو ہمارے ممبرس تھے گھرانے کے اور دونوں ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں، یہ اس میں آپ دیکھیں کہ دو ممبرس تھے، ان کا جو ہے پروگرس کیا ہے، ان کی 2/2 دو سیکشن اس کے کمپلیٹ ہو گئے اور 2/2 اس کے بھی دو سیکشنز کمپلیٹ ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گھرانے کے ممبرس کی ڈیٹیلز کمپلیٹ ہو گئی. اب آتے ہیں دوسرے سیکشن کی طرف، یعنی ہاؤسنگ سیکشن کی طرف. تو ہاؤسنگ سیکشن میں ریزیڈنشل سٹیٹس اپنا سمجھ لیں کر یہ تو آن کر دیا. جنڈر آف اونر یہ کس کا ہے، میل فیمیل ٹرانسجنڈر، تو میل ہو گیا. نمبر آف رومز اس میں ہم 3 رومز ہیں. اور پیریڈ آف ہاؤس کنسٹرکشن کب یہ بنا تھا، تو یہ 14 سال پہلے بنا تھا تو ہم 10 سے 19 کر دیں گے. کنسٹرکشن میٹیریل آف والز، دیواریں کس میٹیریل کی بنی ہوئی ہیں، تو یہ بلاکس اور برکس. کنسٹرکشن میٹیریل آف روف یہ RCC روف ہے تو ہم یہ کر دیتے ہیں. اگر کوئی اور ہے تو آپ اور کوئی کر دیں. اس کے بعد ڈرنکنگ واٹر، آپ کے گھر میں جو پینے کا پانی ہے وہ گھر کے اندر ہے یا باہر سے آتا ہے. ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ گھر کے اندر کا پانی جو ہے وہ پینے لائق نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ باہر سے یہ پانی آتا ہے. تو آؤٹ سائڈ دا ہاؤس. سورس آف ڈرنکنگ واٹر تو باہر کہاں سے آتا ہے، تو ہم یہ لکھ لیتے ہیں کہ چلے ہم باٹلڈ واٹر جو ہے دکان سے خرید کر باٹل واٹر اور وہ پیتے ہیں. اس کے بعد لائٹ سورس یعنی روشنی کا ذریعہ، بجلی اویلیبل ہے. اچھا ہوم کوکنگ سورس، تو کوکنگ کہاں سے کیسے ہوتی ہے، تو ہم لکھ دیتے ہیں سوئی گیس ہے گھر میں. ٹائپ آف کچن فیسلٹی سپریٹ ہے یا شیئرڈ ہے، تو سپریٹ کچن ہے. شیئرڈ اس کیس میں اگر 2 گھرانے ہیں تو پھر اگر ایک ہی کچن ہے تو یہ شیئرڈ ہو جائے گا. ٹائپ آف باتھ رومز بھی سپریٹ ہے، یعنی کسی کے ساتھ یہ شیئرڈ نہیں ہے، ایک ہی گھرانہ ہے تو ایک ہی ہے. ٹوائلٹ فیسلٹی یہ بھی سپریٹ ہے. اور ٹوائلٹ فیسلٹی کنیکٹڈ ود سیوریج سیپٹک ٹینک اور اوپن ڈرین. تو اسلام آباد میں سیوریج فیسلٹی ہے تو سیوریج کے ساتھ ہم یہ کنیکٹڈ لکھ دیتے ہیں. کہیں اور اگر کوئی اور فیسلٹی ہے تو وہ آپ لکھ لیں گے. موڈز آف کمیونیکیشن، آپ کے گھر میں کون کون سے موڈز آف کمیونیکیشن ہیں، تو ہم لوگ یہ کہہ دیں کہ چلیں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے اور اخبار بھی ہے. تو ان تینوں کو آپ جتنے بھی ہیں آپ کلک کر سکتے ہیں، 1 2 3 4 جتنے بھی ہیں وہ آپ کلک کر دیں. اس کے بعد آپ کے گھرانے میں کیا کوئی ایسا ہے جو باہر رہتا ہے، تو ہم کہہ دیتے کہ ہاں ایک ہے. کتنے ہیں، ایک ہی بندہ ہے. کتنے ہیں، ایک ہے. اور میل یہ فیمیل کوئی نہیں ہے باہر کسی ملک میں، اور یہ بھی نہیں ہے ٹرانسجنڈر. تو یہ چینجز ہم اس کو سیو کر لیں گے. یہ ریکارڈ ہمارا یہ سیو ہو گیا کمپلیٹلی. اس میں گھرانے کی انفارمیشن بھی آ گئی. یہ دیکھیں آپ 2 ممبرز ہیں وہ کمپلیٹ دونوں سیکشنز، اور ہاؤسنگ انفارمیشن آپ کے پاس ساری کی ساری آ جائے گی. یہ جتنی بھی انفارمیشن آپ نے ڈالی ہے یہ آ جائے گی. اب اگر آپ دوبارہ دیکھیں، اگر آپ اس میں کوئی ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایڈٹ کر کے کلک کریں تو آپ یہ انفارمیشن ایڈٹ کر سکتے ہیں. یہ ایڈٹ کر کے آپ جب اس کو انٹر کریں گے
تو آپ کے پاس کوڈ آ جائے گا، UTN کوڈ آ جائے گا جب آپ یہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ وہ UTN کوڈ پھر آپ نے جب شمار کنندہ آئے گا آپ کے گھر تو آپ نے وہ کوڈ دینا ہے اس کو، وہ کوڈ اپنے اس میں ٹیبلٹ میں انٹر کرے گا اور آپ کی ساری انفارمیشن اس کے سامنے آ جائے گی۔ 2-3 سوال آپ سے پوچھے گا اور آپ مردم شماری میں آپ کے گھرانے کی انرولمنٹ ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ اس ویب پورٹل کو آپ 20 فروری سے پہلے آپ اوپن نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ پبلک کے لیے 20 فروری کو یہ پورٹل اویلیبل ہوگا۔ یہ self.pbs.gov.pk یہ پورٹل 20 فروری کے بعد اوپن ہوگا اور آپ اوپن کر کے اس طریقے سے اپنے گھرانے کا اندراج کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔